बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारक विरक और आज हम बात करेंगे हालिया मानसून बारिशों के हवाले से। क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस साल बारिशों की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो आपके सामने हैं। जानी, माली और दीगर नुकसानात जो हुए हैं उस हवाले से आज हम बात करेंगे। क्योंकि मानसून बारिशों से 26 जून से लेकर 22 जुलाई तक 242 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं और 558 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये एक अदाद शुमार जो है वो हमारे सामने आया है। इसके अलावा चूँकि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब आता है और सैलाब चूँकि हर साल आता है तो उससे पहले जो हिकमत अमली होनी चाहिए वो नहीं होती और NDMA की जो वार्निंग होती है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो पूरे पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हर जगह पे जो है वो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जानी और माली नुकसानात हुए हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत में जो इस साल हुआ है वो भी आपके सामने है। क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ जो हैं वो बनी हुई हैं और बारिशों के पानी की निकासी के हवाले से जो है वो बेहतर इंतज़ामात ना होने की वजह से जो अमवात हुई हैं। और सैदपुर के इलाके में जो नाले के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के घर बने थे जिसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि जो अमवात हुई हैं वो इस हवाले से जो मौसमियाती तब्दीली की कमेटी है उसमें बड़ी तफसील के साथ जो है वो बात की गई और सीनेटर शहरी रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कमेटी में जो डाटा पेश किया उसके मुताबिक जो मानसून की बारिशें हैं उसमें 26 जून से लेकर 22 जुलाई तक 242 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। और देखिए ये बारिशों की वजह से नाक़िस हिकमत अमली की वजह से 242 लोगों की जान गई है और जो है तकरीबन 600 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में हर साल होता है और इस हवाले से कोई हिकमत अमली ना होने की वजह से इस तरह के नुकसानात हो रहे हैं। और चूँकि पाकिस्तान में शदीद गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों का रुख करते हैं जहाँ जाके वो ठंडक की वजह से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। ये हर साल होता है। तो इस साल भी बहुत सारे लोग आप देखें तो सैलाब की वजह से जाँ बाक हुए। सवात में बहुत लोग जो हैं वो जब सैलाब आया तो वहाँ जो बैठ के सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे थे वो लोग पानी में बह गए। पूरी फैमिली जो थी वो पानी में बह गई। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन तमाम लोग शामिल थे जो उसमें बह गए और जाँ बाक हुए। तो उस हवाले से जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे वो टाइम पे ना पहुंच सके और हुकूमत की तरफ से भी उस तरह से रिस्पांस ना हुआ और वो लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। तो इसी तरह से पाकिस्तान में जो है पानी चूँकि पहले ही ऑलरेडी बहुत कमी है और हमारी तो पानी की वजह से इंडिया के साथ जो है जंग भी हो रही है और इंडिया जो कर रहा है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है कि पानी अगर इंडिया रोकेगा तो साफ ज़ाहिर जंग ही होगी। और पूरी दुनिया में जो ये इशू हमारा पानी का चल रहा है वो पूरी दुनिया में सबको पता है। तो इसलिए पानी जो है वो उसको चूँकि सैलाब आते हैं पानी गुजर जाता है, उसको स्टोर करने के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं है। और ना सिर्फ जानी माली नुकसान, बहुत सारे जो हमारे काश्तकार हैं जो पिछली फसल जो गंदम की फसल थी वो उनको ना मुनासिब रेट ना मिल सका जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। और हालिया बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से जो उनकी फसलें थी वो तबाह हो गई और बहुत सारे जो
کاشتکار ہیں ان کے جانور جو تھے وہ بھی پانی کی نظر ہو گئے. تو اس حوالے سے جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ نہ بنائی جا سکی اور ہر سال کی طرح جو ہے وہ اسی طرح سے جانی و مالی نقصان ہوتے رہے ہیں. اور پنجاب میں اگر چونکہ بہت سارا میدانی علاقہ ہے، جب پانی انڈیا کی طرف سے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے راوی ہے، ستلج ہے، ایسے دریاؤں میں کیونکہ پانی پورا سال ادھر پانی نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں اور بہت ساری جو آبادیاں ہیں وہ دریا کے اندر بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے جب پانی آتا ہے تو وہ آبادیاں بہہ جاتی ہیں اور بہت ساری فصلیں دریا کے اندر کاشت ہو رہی ہوتی ہیں اور صاف ظاہر جب پانی آتا ہے تو وہ فصلیں بھی بہہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں ان کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے 14 اموات ہوئی ہیں. ملک بھر میں مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 14 افراد جو ہیں مختلف حادثوں میں جاں بحق ہوئے ہیں. NDMA کی جاری کردہ اعداد و شمار جو ہیں اس کے مطابق سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 3 گلگت بلتستان میں ہوئی ہیں، 2 ہلاکتیں اسلام آباد میں ہوئی ہیں. اسلام آباد کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں آپ نے سنا کہ ایک کرنل صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی اور جن کی ویڈیو جو ہے آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہ کر سکے اور گاڑی بہہ گئی اور پانی میں چلی گئی اور ان کی جو لاش تھی وہ 2-3 دن بعد جا کے ملی. تو وہ اس لحاظ سے 2 جو ہلاکتیں ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئی. ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے مختلف واقعات میں 17 لوگ زخمی ہوئے ہیں. NDMA کے مطابق رواں مونسون میں اب تک 266 افراد جاں بحق اور 628 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس دوران 18 کلومیٹر سڑک جو ہے مختلف پلوں کو نقصان پہنچا ہے. 366 مویشی جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں. اس حوالے سے جو گلگت بلتستان میں سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کے حوالے سے جو ہے آپریشن تیز کرنے کا وزیر اعظم نے حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہر بندے کی نظر نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی نقصانات ہو رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ تاکہ ان چیزوں کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے اور جو لوگ پھنسے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ طیاروں کے ذریعے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو NDMA کی مطلب وارننگ ہے اس حوالے سے پنجاب کے مختلف شہروں میں 28 سے 31 جولائی کے دوران مزید بارشیں جو ہیں وہ ہونے کی توقع ہے. تو ناظرین چونکہ یہ سیلاب اور ان کے نقصانات یہ ہر سال ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں تو جو سوات میں سیلابی ریلے کی نظر ہوا ایک پورا خاندان اور ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی. تو وہاں پہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں جنہوں نے دریا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، وہاں چارپائیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ ناشتہ کرتے ہیں، تو ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ ان کو کس نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہاں اس طرح کا بندوبست کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو سیاح آتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اٹریکٹ کرے اور وہ دیکھے کہ وہ جناب جو ہے وہ دریا کے اندر چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، صبح صبح وہ ادھر ناشتہ کریں گے، بیٹھیں گے. تو بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین، اتنی تعداد میں وہ لوگ ادھر موجود تھے اور جب سیلاب کا ریلا آیا تو تمام ادھر جو پھنسے رہے اور کئی گھنٹوں میں کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا، لیکن کوئی نہ پہنچ سکا اور تمام جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے. تو آج چونکہ ہم نے بات اس حوالے سے کی ہے کہ سیلاب آتے رہتے ہیں، سیلاب کا جو پانی ہے اس کو سٹور کرنے کے حوالے سے حکمت عملی ہونی بہت ضروری ہے اور جو اس کے نقصانات ہیں ان کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے. حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن
اس لیول کی کوششیں نہیں ہیں جس طرح سے ہونی چاہیے. اگر صاف ظاہر ہے یہ مونسون کے حوالے سے جو وارننگ جاری تھی پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ تھا, حکومت کو بھی پتہ تھا کہ بارشیں ہونی ہیں, صاف ظاہر بارشیں ہوں گی تو سیلاب بھی آئیں گے, اور سیلاب آئیں گے تو اس کی تباہ کاریاں بھی ہوں گی, اس سے جانی اور مالی نقصان بھی ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ جو جانی نقصانات ہیں, جو مالی نقصانات ہیں, جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو پہلے ہی مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں, پورا سال وہ ایک فصل کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ یہ فصل آئے گی تو ہم فلاں کام کریں گے, فلاں بچے کی شادی کریں گے اور دیگر جو کام ہیں وہ کریں گے, تو وہ اس طرح سے سیلاب کی وجہ سے ان کی فصلیں جو ہیں ان کو نقصانات ہو جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کوشش کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی, اور جو لوگ ایسے سیزن میں مختلف پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو وہ بھی آئندہ سے خیال رکھیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو, جب بارشوں کا سیزن ہو, جب پتہ ہو کہ سیلابی ریلے آئیں گے تو ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہلے سے ہی وارننگ جاری کی گئی ہو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.